اگر آپ سربراہ ہوں، آپ اقتدار میں ہوں تو فوج اچھی ہے، آپ اقتدار میں نہ ہوں تو فوج بری ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج نہ کسی مکتبہ فکر کی ہے نہ کسی جماعت کی ہے۔ پاکستان کی فوج پاکستانیوں کی ہے۔ اس کا سپہ سالار 25 کروڑ پاکستانیوں کا سپہ سالار ہے۔ ایک پراپوگنڈا، جنرل پاشا ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہاں موجود ہیں، نوید مختار یہاں موجود ہے، جنرل ظہیر الاسلام یہاں موجود ہے۔ کون گیا ہے پاکستان چھوڑ کے؟ یعنی ایک غلیظ پراپوگنڈا جو ہے وہ اس فوج کے خلاف شروع کر دیا گیا اور یہ کیا جاتا ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہا۔ پاکستان نہیں ہے، اس میں اسلام دشمن قوتیں بھی ہیں، اس میں اسرائیل بھی ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، کہ عالم اسلام میں ایک ایسا ملک اتنا بڑا طاقتور ہو گیا کہ اس نے اپنے سے بڑے 6-7 گنا ملک کو شکست دے دی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلے 3 دن دنیا کہاں تھی؟ پہلے 3 دن جب ہندوستان نے ہماری مسجدوں پہ، ہمارے بچوں پہ، ہماری عورتوں پہ حملہ کیا، دنیا کدھر تھی؟ کوئی بولا تھا؟ 2-3 ملک آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ترکی تھا، آذربائیجان تھا، سعودی عرب تھا، ایران کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جس وقت آپ نے جواب دیا اور رب کریم نے آپ کو فاتح بنا دیا، پھر چند گھنٹوں کے اندر سارے آگے کہ سیز فائر کریں۔ تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ قوم سمجھتی ہے اس بات کو، یہ قوم جانتی ہے اس بات کو کہ یہ کیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہی حالات رہتے جو پہلے 3-4 دن تھے تو کوئی آپ کی مدد کے لیے آتا؟ جب آپ نے رافیل گرا دیے، جب آپ نے S-400 کو تباہ کر دیا، جب دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ اب تو یہ تو وہ کر گئے ہیں جو سوچا بھی نہیں تھا، پھر ساری دنیا آ گئی کہ آئیے جی سیز فائر کیجئے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری یہ جو پیچھے ایک ہفتہ ایک ڈرامہ لگایا گیا، ایک قانون سازی ہوئی ہے، اس کے اندر نئی چیزیں آنی ہیں، نیا ایک دفتر بننا ہے، نیا ایک نظام بننا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کی گئی، اور اگر آپ وہ سارا کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو دکھایا ہے، ہم بھی تھوڑا سا میڈیا کو آپ حضرات سے سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی فوج اور سپہ سالار کے خلاف پراپوگنڈا ہے، اس کا 70% سے زیادہ ہندوستان اور بیرونی دنیا سے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ دانستہ اور کچھ نادانستہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی فوج ہے کہ جب ایک جماعت برسر اقتدار تھی تو اس کے سربراہ اس کے گیت گاتے تھے۔ یعنی اگر آپ سربراہ ہوں، آپ اقتدار میں ہوں تو فوج اچھی ہے، آپ اقتدار میں نہ ہوں تو فوج بری ہے، یہ فلسفہ نہیں ہے۔ یہ فوج اس قوم کی ہے، یہ کسی جماعت کی نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج نہ کسی مکتبہ فکر کی ہے نہ کسی جماعت کی ہے۔ پاکستان کی فوج پاکستانیوں کی ہے۔ اس کا سپہ سالار 25 کروڑ پاکستانیوں کا سپہ سالار ہے۔ یہ 7 لاکھ پاکستانی جو ہیں، فوجی جو ہیں، یہ 25 کروڑ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس میں کون ہے؟ میں نے کئی بار یہ سوال کیا ہے کہ اس فوج میں کون ہے؟ آپ کا اور میرا بھائی ہے۔ کیا اس میں کوئی اسرائیل سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ جیسے وہ وہاں خارجی جو ہیں، جب وہ خودکش تیار کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں پاکستان میں کافروں سے آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ ایک نوجوان آیا بھی پر 2 ہفتہ ڈیڑھ پہلے ٹی وی کے اوپر، اس نے کہا جب میں نے دیکھا یہ تو نماز پڑھتے ہیں، یہ تو اذان ہوتی ہے، اور یہ ہم نے سوات میں بھی دیکھا، وزیرستان میں بھی دیکھا کہ جب وہ پکڑے جاتے وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ کہا گیا آپ کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے جس کا جوان شہادت کا طالب ہے۔ مائیں اپنے بچے جب روانہ کرتی ہیں بارڈر کے اوپر تو وہ یہ نہیں کہتی ان کو کہ بیٹا واپس آنا ہے، وہ کہتی ہیں اللہ تجھے شہادت نصیب کرے۔ کتنے ہمارے جوان، کتنے افسران، یہ 90,000 سے زیادہ جو شہداء ہیں، ذرا لسٹ نکال لیجئے۔ اور پھر ایک بے بنیاد یہ بھی میں نے انالیسس کیا، پتہ کیا کہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے جو سابق آرمی چیف ہیں
ان میں سے کتنے پاکستان میں ہیں اور کتنے باہر ہیں؟ جنرل کیانی پاکستان میں موجود ہے، وہ غریب پاسپورٹ دکھاتا ہے کہ میں تو آسٹریلیا کبھی گیا ہی نہیں، لیکن یہاں پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ تو آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ عبد الوحید کاکڑ پاکستان میں موجود، مرزا اسلم بیگ پاکستان میں موجود، ہاں جی، جہانگیر کرامت پاکستان میں موجود، رحیل شریف ڈیوٹی کر رہا ہے سعودی عرب کے اندر، ورنہ وہ بھی پاکستان میں ہوتا۔ کون سا پاکستان کا آرمی چیف ملک سے باہر ہے، ذرا دکھا دیجیے۔ اسی طرح گن لیجیے جو پاکستان کے فوج کے اہم منصبوں پر رہے ہیں۔ ایک پراپوگنڈا، جنرل پاشا ڈی جی آئی ایس آئی تھے، یہاں موجود ہیں، نوید مختار یہاں موجود ہے، جنرل ظہیر الاسلام یہاں موجود ہے۔ کون گیا ہے پاکستان چھوڑ کے؟ یہ جو شہید ہوتے ہیں ہمارے کرنل، بریگیڈیئر، ہمارے کپتان، ہمارے میجر، یہی انہوں نے جا کے آگے جنرل بننا ہوتا ہے نا، انہوں نے جا کے آگے منصب لینا ہوتا ہے۔ تو پھر دیکھ لیجیے کہ فوجی کے گھر سے کیا فوجی نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے، ان کا بیٹے کی جب وہ جو ہے پنڈی میں، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ یعنی ایک غلیظ پراپوگنڈا جو ہے وہ اس فوج کے خلاف شروع کر دیا گیا، اور یہ کیا جاتا ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہا۔ کیا اس سے آپ ملک کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، یا اس سے ملک کے اندر کوئی جو سیاسی فضا ہے وہ بہتر ہوگی؟ اس سے بہتری نہیں آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں جو معتدل حضرات ہیں ان کو اس طرف غور کرنا چاہیے اور ایسا راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پاکستان الحمدللہ دفاعی طور پر بہت مستحکم ہو گیا ہے، معاشی طور پر اب آپ کو مستحکم ہونا ہے۔ دنیا یہاں انویسٹمنٹ کے لیے آنا چاہتی ہے۔ آپ کے ملک کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق معاش سے ہے اس وقت، اور یہ ساری افراتفری پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی طریقے سے پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہ ہو۔ اس حوالے سے پاکستان علماء کونسل اور اس کی حلیف جماعتیں بڑا واضح موقف رکھتی ہیں کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کے خلاف کسی بھی قسم کا بے بنیاد پراپوگنڈا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، افغانستان کے معاملے میں قوم نے یکسو ہے، اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ ہم اپنے برادر اسلامی ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ترکی نے، قطر نے، سعودی عرب نے کوشش کی ہے۔ ہم مذاکرات، افغانستان کی حکومت جو اس وقت ہے عبوری، اس سے مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں، کیے بھی ہیں، لیکن ہمارا صرف ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان علماء کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب جمادی الاول اور جمادی الثانی میں اور 15 رجب تک پورے ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ کانفرنسیں کریں گے۔ کہ نظام خلافت راشدہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام لے کے نافذ کیا، وہ کیا ہے؟ پاکستان اس نظام کے لیے بنا ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بہت اہم بات ہے، جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کے والد صاحب، ان کی پہچان، ان کی وجہ سے ان کے والد کی پہچان نہیں ہے۔ ان کے والد کی پہچان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ہے۔ ان کے والد اور ان کے خاندان کی پہچان پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے خاندان کی وجہ سے ہے، جو ہجرت کر کے آئے۔ میں چونکہ مشرف صاحب کے دور میں جس وقت ڈاکٹر عبد القدیر والا معاملہ ہوا تھا کچھ اسلامی ملکوں اور اس حوالے سے کچھ چیزوں میں، تو میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر وہ محسن پاکستان جس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، آپ اس پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی ہندوستان تو
حملہ کرے ہمارے ایٹمی سائنسدانوں پر تو سمجھ آتا ہے. آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے آپ حملہ آور ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے. کہتے ہیں جی جو ان کے والد صاحب تھے انہوں نے افغانستان چلے گئے، افغانستان میں جا کے انہوں نے کوشش کی کہ جی مدد کریں کیا اس وقت پورا عالم اسلام افغانیوں کی مدد کے لیے جا رہا تھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا، امارات نے تسلیم کیا ہوا تھا، سعودی عرب نے تسلیم کیا ہوا تھا. تو اگر اس وقت کسی نے جا کے ان کی کیا پاکستان کے اندر سے اس وقت جو ہے بہت سارے جو آپ کے ڈاکٹر تھے، سائنسدان تھے، آپ کے تاجر تھے، وہ اس وقت وہاں گئے کہ نہیں گئے؟ ملا عمر صاحب کی حکومت کے دور میں اس کو دنیا نے تسلیم کیا تھا. تو اگر اس وقت سلطان بشیر الدین چودھری صاحب بھی گئے وہاں پر اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے یا وہاں جو ہے ان کی معاونت کے لیے، تو یہ تو کوئی جرم نہیں تھا. یہ تو قانونی طور پر پوری دنیا وہاں جا رہی تھی. اقوام متحدہ نہیں جا رہی تھی، یونیسیف نہیں جا رہی تھی، UN نہیں جا رہی تھی. ایک ایسا شخص جس نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، آج آپ اس کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کہاں سے ڈوریاں ہل رہی ہیں، کہاں سے تکلیف ہو رہی ہے. اور بول کون رہے ہیں؟ جنہوں نے اس ملک کی بدنامی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا. وہ نام نہاد لبرل جن کو چوئی صاحب سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ان سے پوچھو تم نے آج تک اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ چوئی صاحب نے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ اور دیگر سائنسدانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں تکلیف اس لیے ہے کہ وہ داڑھی والا ہے، تمہیں تکلیف اس لیے ہے کہ وہ نمازی ہے، تمہیں تکلیف ہماری فوج سے بھی اس لیے ہے کہ یہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے. بہت ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی میڈیا کے اوپر، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا، یہ تاریخ میں موجود ہے. اور جو بھی سائنس کا طالب علم جب بھی جا کے اس کو ریسرچ کرے گا تو وہ پالے گا کہ پاکستان کے ایٹمی قوت بنانے میں جہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی کوششیں ہیں، وہاں پر چودھری صاحب کی ان کے ساتھ معاونت اور ان کی کوششیں بھی. آج اگر ان کا بیٹا DGISPR بن گیا ہے اور آپ کو اس سے بھی تکلیف ہے تو بھائی اس کے باپ کا کیا قصور ہے؟ وہ اس کا باپ تو محسن پاکستان ہے. مجھے آپ بتائیے، جب آپ سپہ سالار کو گالیاں دیں گے تو پھر آپ کو جواب تو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا آپ کو جواب نہ ملے، یہ ممکن نہیں ہے. کبھی آپ میر جعفر کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے کیا پاکستان کے اندر ماضی میں بھی، میں آج آپ کو بتاؤں، ماضی میں بھی فوج کے حوالے سے سیاستدانوں نے بات کی ہے، لیکن اس حد تک کوئی سیاستدان نہیں گیا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی مخالفت کی، بے نظیر صاحبہ نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان نے بھی کی. لیکن آپ ساری اور پھر ان حالات میں جب آپ پر ایک جنگ مسلط کی جا رہی ہے، روز آپ کے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. میرا سوال ہے کہ گزشتہ ہفتے جو پولیس والے خیبر پختونخوا میں اور اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوا، کون گیا ہے وہاں پر؟ کوئی گیا ہے ان میں سے؟ کسی نے جا کے ان کے ہاں فاتحہ کہی ہے؟ کسی نے جا کے ان کو پرسہ دیا ہے؟ کیا وہ صرف میری فوج اور میری پولیس اور سلامتی کے اداروں کے جو جوان ہیں، میرے بچے جو ہیں وہ قربان ہونے کے لیے اور آپ نے آپس میں جو ہے؟ تو لہٰذا آج میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاستدان اپنی سیاسی لڑائی لڑے.